پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات ملاحظہ کی کہ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کے سامنے انکار کریں گے کہ اے اللہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کی بینائی کو ان سے چھین لیں، ان کی شکلوں کو ان کے اوپر الٹا کر دیں اور کوئی ہم سے پوچھنے والا نہ ہو، ان کو راستہ تک نظر نہ آئے۔ لا طمسنا علی اعینہم، ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ریورس کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اگر اللہ چاہے تو اس سے وہ نعمت چھین لے۔ قیامت کے مناظر اللہ رب العالمین نے دکھا کر جو بات شروع کی تھی وہ یہ بات تھی کہ جہنم کے اندر تم داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے منہوں پر مہر لگائے دیتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے اور تم کچھ بھی وہاں پر نہ کر سکو گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ آنکھیں اور تمہاری شکلیں، تمہارے جسم کے اعضاء، تمہاری صلاحیتیں، تمہاری خوبیاں یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ تم انہی کی بنا پر دنیا کے اندر رہتے ہو، اپنا ماحول بناتے ہو اور اپنی مرضیاں کرتے ہو، لیکن یاد رکھو اگر اللہ چاہے تو اللہ تم سے یہ تمہاری نعمتیں چھین بھی سکتا ہے، واپس بھی لے سکتا ہے۔ تمہاری آنکھیں نظر تو آئیں گی لیکن ان کے اندر سے اللہ روشنی ختم کر دے گا۔ تمہارے کان موجود ہوں گے لیکن اللہ ان سے سماعت کو ختم کر دے گا۔ تمہارے پاس زبان موجود ہوگی لیکن اللہ قوت گویائی چھین لے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین بار بار بندے کو یہ بات سمجھاتے ہیں، دھمکی کے انداز میں، ڈرانے کے انداز میں، کہ بندہ پلٹ آئے، بندہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور مان لے کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، میں نے اس کی بندگی کرنی ہے۔ لیکن انسان جب انکار پر انکار کرتا ہے، انکار پر انکار کرتا ہے، بغاوت اور سرکشی کرتا ہے، تو قرآن ہمیں ایک نیا سبق دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ، ہم جسے عمر زیادہ عطا کر دیں۔ اول تو یہ کہ لمبی عمر سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اے اللہ میں بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے صبح و شام کے اذکار میں، ربی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں کسل مندی سے، سستی سے، کاہلی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو بندے کو چاہیے کہ بڑھاپے میں نہ جائے، لمبی عمر کی دعا نہ اللہ سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس میں دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کا لالچ، دوسرا عمر کا لالچ۔ یہ کہتا ہے زندگی بھی لمبی ہو اور مال بھی کھلا ڈلا ہو، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ہی انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اگر مال ہے، اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہے، یہ دوسری کی تمنا کرے گا، دو ہیں تو تیسری کی چاہت کرے گا۔ عمر ہے، 1000 سال بھی دے دو تو پھر بھی کہے گا ہائے کاش مجھے تھوڑا سا موقع اور مل جاتا۔ یہاں اللہ رب العالمین جو بات فرما رہے ہیں بڑی ٹیکنیکل بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ، جسے ہم عمر زیادہ دے دیتے ہیں۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ سانسوں کا مالک اللہ ہے، دن رات کا مالک اللہ ہے، لمحوں کا مالک اللہ ہے۔ کسی کے کہہ دینے سے، کسی کے کوئی جادو کروا دینے سے، کسی کے کوئی جکڑ بندی کروا دینے سے کسی کی عمر میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جاتی۔ جو اللہ رب العالمین نے لکھی ہوئی ہے اس کی ویسی ہی پوری ہونی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی موت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے جب تک انسان اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بن بلائے مہمان کی طرح ہوتی ہیں، مثلا انسان کا رزق بن بلائے مہمان کی طرح ہے، جب چاہے آ جاتا ہے اور جب چاہے رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان کی موت یہ بھی بن بلائے مہمان کی طرح ہے، جب چاہتی ہے آ جاتی ہے اور بندے کو اپنے ساتھ ہی واپس لے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کو عمر عطا کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا اصل میں رد کیا جا رہا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم
بڑھاپے میں جائیں گے، ابھی بڑی لمبی عمر پڑی ہوئی ہے، ہم جب تب ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، تب ہم اللہ کی بندگی کر لیں گے، تب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں گے، تب ہم داڑھی رکھ لیں گے، تب ہم نمازیں ادا کر لیں گے، تب ہم تہجدیں ادا کر لیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ، یاد رکھو جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کی پیدائش میں اس کو الٹا کر دیتے ہیں۔ مثلا جو بھی بندہ، خواہ وہ نیک ہے خواہ وہ نیک نہیں ہے، کوئی بھی بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے وہ دوبارہ سے بچہ بن جاتا ہے، اس کی حرکتیں، اس کی عادتیں، اس کے رہنے سہنے کے انداز، وہ سارا بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، اسے بات یاد نہیں رہتی، اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، سجدہ وہ نہیں کر سکتا ہے، کھڑے ہو کر نماز وہ نہیں ادا کر سکتا ہے، روزہ وہ نہیں رکھ سکتا ہے، کئی ایک مصیبتیں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں، لیکن اب اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں۔ یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا، اگر آپ پر بڑھاپا آئے اور بیماریوں سے پاک بڑھاپا ہو، اچھا بڑھاپا ہو جس میں آپ اللہ کی بندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ کر سکیں، تو اپنی جوانی کو گناہوں سے پاک رکھیے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ لمبی عمر تھی، لمبی عمر تھی، لیکن کبھی کسی نے بیمار نہ دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ کہا میں نے جوانی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، میں نے جوانی کو پاک رکھا، میرے رب نے میرے بڑھاپے کو پاک کر دیا۔ تو یاد رکھیے، بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، یہی سوچئے کہ میرا دن، آج کا دن آخری دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب آپ صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب آپ شام آ جائے آپ کی زندگی میں پھر صبح کا انتظار نہ کرو۔ اور سلف صالحین یہی کیا کرتے تھے، رات آتی تو کہتے کیا پتہ زندگی کی آخری رات ہو، اور اللہ رب العالمین کی بندگی میں کھڑے ہو جاتے۔ جب دن چڑھتا تو کہتے کیا پتہ آخری دن ہو، روزہ رکھ لیتے، اور ان کی زندگیاں یوں ہی گزرا کرتی تھیں۔ زندگی کے اندر بندہ جب کوتاہی کرتا رہتا ہے، میں کل سے شروع کروں گا، میں کل سے یہ کام کروں گا، وہ کل کرتے انسان کا ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے اور اس کی کل وہی ہوتی، پھر اس کو موقع دوبارہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کا فرمان ہے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہ وقت نہ آئے تم پر کہ کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہو ہائے میری کوتاہی، ہائے میری بربادی کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کر دی۔ یہ کوتاہیاں ہی ہیں جو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں یا امید توبہ کے اوپر گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے سورہ روم کے اندر بھی پڑھا تھا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر اسی اللہ نے تمہیں کمزوری سے جوانی عطا کی، پھر اسی اللہ نے جوانی کو بڑھاپے میں بدلا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ جو اللہ آنکھیں چھین سکتا ہے وہ اللہ بندے کی جوانی کو الٹا کر کے بڑھاپے میں بھی بدل سکتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے زندگی کے اندر اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، جو صحیح معنوں میں عبادت ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَشَابٌ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جو اللہ کی بندگی اپنی جوانی میں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم عمر زیادہ دیتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اس کی خلقت اس کے اوپر الٹی کر دی جاتی ہے، بڑھاپا اس کے اوپر آ ہی جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، تم ایک قطرے تھے، اس قطرے کو اللہ نے بچہ بنا کر تمہیں باہر نکال دیا۔ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر اللہ نے اتنی لمبی عمر دی کہ تم شیخ بن گئے، بوڑھے بن گئے، شیخ بن گئے، جسے ہم بوڑھا کہتے ہیں، جس کے بال سفید آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بن گئے تم، افلا تعقلون، جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ کرنے پر قادر ہے۔ افلا یعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو تخلیق رکھی ہے کہ جوانی کو بڑھاپے میں بدلنا، کیا اس کو دیکھ کر تمہیں عقل نہیں آتی کہ تم اپنی جوانی میں ہی عقل حاصل کرو اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرو، عقل حاصل کرو؟ اور دوسرا اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ اللہ رب العالمین جو پیچھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو
دوبارہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ اس سے چھین سکتا ہوں، کیا وہ اللہ اس دنیا کو ایک مرتبہ ملیا میٹ کر کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ کر سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان عقل سے کام لے تو اس کے لیے صراط مستقیم کے راستے کھلتے ہیں۔